ثنا احد ہیں جی کراچی سے. وہ کہتی ہیں جی کہ مانا کہ پی ڈی ایم 2 حکومت بن جائے گی اور شاید کچھ عرصہ چل بھی جائے، لیکن پاکستانیوں کی اکثریت کے دل و دماغ میں ان کے خلاف جو نفرت پیدا ہو چکی ہے اس کا کیا علاج ہوگا؟ وہ لا علاج ہے. اور بیٹا آپ نے ایک بات غلط کی ہے کہ پی ڈی ایم 2 نہیں، یہ پی ڈی ایم 3 ہے، یہ یاد رکھنا. پی ڈی ایم 1 نگرانی بھی پی ڈی ایم 2 تھے، وہ تھے پی ڈی ایم 2، یہ ہے پی ڈی ایم 3. اور جتنی مہنگائی یاد رکھنا نگرانیوں نے بڑھائی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تاکہ آتے ہی ان پہ گالیوں کی بچھاڑ نہ ہو، ہم بڑھا جائیں، چونکہ ان کی اوقات کوئی نہیں. ان میں سے تو لوگوں کو نہ کسی کو شکلیں ان کی یاد ہیں نہ فلانا ہے. مجھے البتہ کاکڑ صاحب کا سوٹ شوٹ ٹائیاں شائیاں ان کی بڑی، باقی کچھ نہیں. چہرہ مجھے بھول گیا، سوٹ اور ٹائیاں نہیں بھول رہی. تو باقی ان کے پلے کیا تھا؟ ان کو جو کہا گیا ہے انہوں نے کر دیا ہے. انہوں نے دھڑا دھڑ مہنگائی بڑھائی ہے. آخری دنوں میں آپ ذرا ذہن پہ بوجھ دو، وہ کیوں بڑھائی ہے؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اور کچھ نہیں. باقی انجام وہی ہوگا جو آپ نے کہا ہے. ان کے تام جام دیکھیں آپ نے، ایمبولینسز بھی ہوتی ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، سیکیورٹی کی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں، بم پروف گاڑیاں ہوتی ہیں. جس بندے نے یہ ملک دیا ہمیں، وہ بے بسی سے بابائے قوم کی بہن مکھیاں اڑاتی رہی. اس کا کوئی آگا پیچھا، کوئی کاروائی، کوئی پتہ چلا؟ نہیں چلا. اب ذرا آگے چلتے ہیں. قائد ملت، دست راست، رائٹ ہینڈ مین آف قائد اعظم، دن دہاڑے لیاقت باغ کہتے ہیں یہ کمپنی باغ تھا. ٹوٹل انکوائری کیا تھی؟ کمپنی باغ کو لیاقت باغ کر دو. کدھر گئے قاتل؟ کون تھے؟ کیا سازش تھی؟ آگا پیچھے. اگر پیٹ نہیں بھرا آگے چلتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، جسے جوڈیشل مرڈر کہتے ہیں، عدالتی قتل. اس کیس کا حوالہ عدالت میں نہیں دیا جا سکتا. اس سے بھی آگے چلتے ہیں. اب بھی اگر پیٹ نہیں بھرا اور آگے چلتے ہیں. مرڈر، پہلے مرڈر اٹیمپٹ کراچی میں، پھر دن دہاڑے مرڈر کس کا؟ بے نظیر بھٹو کا. اب یہ تو ہوگا انڈیویجولز. مجھے ایک بات بتائیں، کدھر ہے وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جس سے ہمیں شاید پتہ چلتا کہ ملک ٹوٹنے، دو لخت ہونے کے پیچھے حقیقت میں عوامل کیا تھے، لوگ کون تھے، ہوا کیا تھا؟ اب اگر اتنی بھیانک چیزوں کا کہ کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوا تو کیا کمشنر اور کیا اس کی اوقات سرکاری ملازم. اور دوسری بات، اس نے ایسی کون سی بات کی ہے جو زبان زد عام نہیں ہے؟ عوام ہی نہیں، خاص بھی پولیٹیشنز بھی یہی رونا رو رہے ہیں جو ہر الیکشن میں ہوتا ہے. اس لیے سوال فاخر بھائی بنتا نہیں. اب چلتے ہیں آگے. علی جہاں زیب ہیں جی لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی باتوں اور تجزیوں سے متاثر ہوں. 76 سال سے پاکستان کو ہر کوئی کھائے اور نوچے جا رہا ہے. ہر کوئی اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے کیا بنے گا ہمارے ملک کا. دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اس ملک کے مرز وجود میں آنے کے کچھ عرصہ بعد محسن بھوپالی صاحب کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع کافی. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، مائیں بہنیں بہویں بیٹیاں عوام کی اٹھائی گئیں.
جوان بیٹے ان کے قتل ہوئے، جو بھی ماں کے پیٹ میں تھے پیٹ چا کر کے نکال کے کرپانوں پہ اچھالا گیا. تاریخ ہے. عوام کو آج تک کیا ملا؟ سو ہر کوئی کھائے اور نوچے جا رہا ہے. ہر کوئی نہیں کھائے اور نوچے جا رہا. چند مخصوص مراعات یافتہ جنہیں ایلیٹ کہتے ہیں، کہیں اس کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، کبھی ان کو قائدین کہتے ہیں، کبھی ان کو رہنما کہتے ہیں، کبھی ان کو لیڈرز کہتے ہیں، وہ کھار نوچ رہے ہیں. عوام اگر ملک کو کھار نوچ رہے ہوتے تو اس طرح بھوکے مر رہے ہوتے ہیں. سو یہ آپ نے جو شعر لکھا ہے اپنے اس سوال کے آخر پہ، اسی میں جواب ہے. شعر کیا آپ نے لکھا ہے؟ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. میں تو جعلی مصنوعی منافقانہ دعاؤں سے تنگ ہوں، اور کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وہ دعا رٹ ہے. دعا کے پیچھے میرٹ ہونا چاہیے. یعنی ایک تہجد گزار مسلمان کسی غیر مسلم بیوہ کی زمین پہ قبضہ کر لے اور پھر مسلح پہ بھی بیٹھ جائے اور پھر دعائیں بھی مانگے. چونکہ کیس عدالت میں ہے اور جج اگر نکل آئے، اتفاق سے ممکن نہیں ہے لیکن اگر نکل آئے آنےسٹ، تو کیا اس کی دعائیں سنی جائیں گی؟ یہاں اگر وہ محاورہ فٹ بیٹھ جائے کہ وکیل کی کرنا ہے جی جج ہی کر لو، تو پھر اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا؟ دعائیں نہیں. ہم نے دعاؤں کو مذاق بنا لیا. اللہ خیر کرے گا. ہمارے اسلاف کی ہم تو ابھی چول کسی کھاتے میں نہیں ہے. بنو امیہ کا، بنو عباس کا عروج تھا. بغداد پہ اللہ نے نہیں رحم کیا چونکہ حرکتیں نہیں تھیں ایسی. بنگلہ دیش پہ رحم کیا، حرکتیں تھیں ایسی. چند 100 سال سے عالم اسلام کا حال کوئی ہے؟ لاسٹ جو تھی ہماری آٹومن امپائر، جیسے خلافت عثمانیہ، خلافت تو نہیں کہنا چاہیے اسے، سلطنت عثمانیہ، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی انہوں نے 600+ ایئرس. اب کیا حال ہے؟ غزہ پہ احتجاج، تقریریں، فلانا ڈمکانا، یہ سارا شوت پانا ہے. جو معصوم بچے مر رہے ہیں، جو قتل و غارت ہو رہا ہے وہاں، میرے بیان کی کیا اوقات ہے؟ اندر کچھ ہے نہیں. اقبال نے کہا تھا، اقبال کی جو چند باتیں ڈھنکی ہیں ان پہ بھی توجہ نہیں ہے. کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور جرم ضعیفی، یہ جرم کون سی قومیں اس جرم کا ارتکاب کرتی ہیں؟ وہ جن کے پاس نہ اقتصادی انصاف ہوتا ہے نہ عدالتی انصاف.